جب آسمان نے باتیں کی۔ شونا کٹ کے ناظرین، یہ کہانی سننے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو ملتی رہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، سیون ویلی نامی ایک خوبصورت گاؤں کے کنارے جب سبز پہاڑیاں نیلے آسمانوں سے باتیں کرتی تھیں اور پرندوں کی چہچہاہٹ ہر صبح گاؤں والوں کو جگاتی تھی، ایک ننھی سی تجسس بھری لڑکی رہتی تھی جس کا نام زینی تھا۔ زینی کو نئی باتیں سیکھنے کا جنون تھا، مگر جو چیز اسے سب سے زیادہ بھاتی تھی وہ تھا آسمان۔ وہ گھنٹوں چھت پر بیٹھ کے نیلے افق کو دیکھتی، بادلوں کی شکلیں پہچانتی اور سوچتی، آخر یہ بادل کہاں سے آتے ہیں اور کیا واقعی ہی آسمان کے اوپر بھی کوئی دنیا ہے؟ ایک دن صبح کے وقت جب ہوا میں تازگی تھی اور گاؤں کے درخت چومتے ہوئے زینی کو بلاتے لگ رہے تھے، زینی نے اسکول کی پرانی لائبریری کی طرف قدم بڑھایا۔ یہ لائبریری برسوں سے بند تھی، مگر زینی کا تجسس اسے بار بار وہاں کھینچ لاتا تھا۔ آج دھول مٹی کے ڈھیر کے نیچے اسے ایک پراسرار جس پر سنہری حروف میں لکھا تھا آسمان سیکھنے کا طریقہ۔ زینی کی آنکھیں چمک اٹھیں، وہ جلدی سے کتاب کھول کر ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور پڑھنے لگی۔ کتاب میں آسمان کے اوپر ایک رازدار دنیا کا ذکر تھا، جہاں نرم ہوائیں گیت گاتی تھیں اور پرندے انسانوں سے باتیں کرتے تھے۔ مگر سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ کتاب نے آپ سیکھنے کا طریقہ بتایا تھا، ایک جادوئی راستہ جو زمین سے اوپر لے جاتا تھا۔ کتاب کے مطابق اس سفر کے لیے 3 چیزیں درکار تھیں: ایک رنگ برنگی پتنگ، ایک پھونک سے اڑا دیا گیا گلابی گولا، گاؤں کے اوپر سے سب سے اونچے درخت کی چوٹی کی شاخ۔ زینی نے فوراً اپنی کوششوں کا آغاز کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنی نانی کی پرانی پیٹی سے ایک خوبصورت پتنگ نکالی جو اس کی ماں کے بچپن کی نشانی تھی۔ پھر وہ گاؤں کے میدان میں گئی جہاں دھنیا کے پھول کھلے ہوئے تھے اور پھونک مار کر سب سے خوبصورت پھول کا گولا اڑا دیا۔ آخر میں وہ گاؤں کے سب سے اونچے درخت شہتوت کے درخت تک پہنچی اور ایک نرم سی ٹہنی احتیاط سے توڑ لی۔ شام کو جب سورج آہستہ آہستہ پہاڑوں کے پیچھے چھپنے لگا، زینی نے جنگل کے درمیان واقع ایک بڑے بوڑھے درخت کے نیچے پہنچی۔ اس نے تینوں اشیاء زمین پر ترتیب سے رکھی، آنکھیں بند کیں اور آسمان کی طرف ایک نرمی سے دعا کی، اے آسمان مجھے آپ سیکھنے دو۔ اچانک ایک نرم سی ہوا چلی، پتنگ خود بخود ہوا میں بلند ہو گئی، گلابی گولا بادلوں کی طرف اڑا اور درخت کی شاخ سے چمکدار روشنی نکلی۔ زینی نے محسوس کیا کہ اس کے پاؤں زمین سے ہلکے ہو رہے ہیں۔ پھر ایک لمحے میں وہ آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگی۔ وہ درختوں کے اوپر، پہاڑوں کے پار اور بادلوں کے اندر پہنچی۔ بادل نرم گدوں جیسے تھے۔ اچانک ایک پرسکون آواز سنائی دی، خوش آمدید ننھی زینی۔ یہ آواز ایک سفید بالوں والے الو کی تھی جس کا نام بوبو تھا۔ آپ واقعی اڑنے لگی ہو زینی، کیونکہ تم نے نیت صاف رکھی اور تجسس کے ساتھ سیکھنے کی خواہش کی۔ زینی حیرت سے بولی، یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ بوبو ہنس کر بولا، یہی تو راز ہے آپ سیکھنے کا، یہ صرف ان کے لیے ہے جو نیت صاف، دل سچا اور دلیر ہوں۔ بوبو نے زینی کو آسمانی دنیا کے راز بتائے۔ وہاں پرندوں کے اسکول تھے جہاں چڑیائیں بچوں کو ہوا میں لکھنا سکھاتی تھیں۔ بادلوں کے قلعے تھے جن کے دروازے صرف کہانی سنانے سے کھلتے تھے۔ وہاں ہوا کے جھونکے موسیقی بجاتے اور ہر شام ایک کوس و قزح کی سیڑھی بنتی جس پر صرف وہی چڑھ سکتا تھا جو کسی کی مدد کر کے آیا ہو۔
ज़ैनी ने आसमान की हर चीज़ को गौर से देखा, सीखा और हर परिंदे से बात की। उसे एक चकोर ने बताया कि सच्चाई और इल्म का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। एक कोयल ने गाया, जो आसमान को सीख लेता है वो ज़मीन को भी बेहतर बना सकता है। वक्त कब गुजरा ज़ैनी को पता ना चला। सूरज ग़ुरूब होने को था कि बोबो ने कहा, अब तुम्हें वापस जाना चाहिए, मगर याद रखना आसमान के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहते हैं जो इल्म, मोहब्बत और हिम्मत को साथ लेकर आते हैं। ज़ैनी ने आसमान को अलविदा कहा, बादलों को हाथ हिलाया और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ गई। जब वो अपने गांव पहुंची तो रात की चांदनी में इसके कदमों के नीचे रोशनी बिखर रही थी। अगली सुबह ज़ैनी स्कूल पहुंची और अपने मालमा को पूरी कहानी सुनाई। बच्चों ने हैरत से सुना और हर किसी ने पूछा, क्या हम भी आसमान पर जा सकते हैं? ज़ैनी मुस्कुराई, अगर आप सच बोलें, दिल से सीखना चाहें और कभी हार ना माने तो हाँ, आप भी सीख सकते हैं आसमान पर जाना। इस दिन के बाद सेवन वैली के बच्चे सिर्फ बादलों को नहीं देखते थे, वो उनसे ख्वाब भी बुनते थे। ज़ैनी ने सिखाया कि दुनिया सिर्फ वही नहीं जो हम देखते हैं, बल्कि वो भी है जो हम सीखते हैं, महसूस करते हैं और बांटते हैं। शोना किड के नाज़रीन, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। कल मिलते हैं एक और खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।